بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ معزز سامعین، آج کا یہ گراں قدر اجلاس خصوصی طور پر میرے برادر دینی و یقینی رئیس التحریر، مدبر قوم، نازش علم و فن حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی رضوان کے نام سے منسوب ہے، اس احاطے میں اور اس عظیم الشان دینی قلعہ کے صاحبان میں ہم نے ایک ساتھ بہت سارے مباحث پر گفت و شنید کی ایک طویل راہ طے آج موت نے انہیں مات دے کر زمانے کی زبان میں ان کے چراغ ہستی کو کھل کر دیا، مگر موت نے ان کی حیات کو شکست نہیں دی، ان کی حیات نے موت کو شکست دی۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ قرآن حکیم نے انسان کے دنیا میں آنے کے مقصد کو انسان کے سامنے جس طرح ظاہر و باطن کر کے انسان کو ہلاکت سے بچنے اور بچانے کا ہنر عطا فرمایا، اور اس ہنر کے ناخن تدبیر کو انسان نے اگر قطع نظر کر دیا تو پھر ہلاکت سے دوچار ہونے کا ڈر بھی سنایا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں مولانا محترم زندہ کیوں ہیں، اور موت ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں۔ تو پہلے موت اور حیات کی حیثیت کو سمجھ لیا جائے، موت اور حیات کے مقام کا تعین کر دیا جائے، اس کے بعد انسان پر بحث کی جائے۔ موت کیا ہے اور کیوں پیدا کی گئی ہے، حیات کیوں ہے اور خالق حیات نے حیات کی تخلیق کیوں کی، پہلے تو اس کون کیوں سے پردہ اٹھتا ہے، اور عبید اللہ کی زبان میں نہیں اللہ کے کلام کی روشنی میں یہ پردہ اٹھے۔ تو جس آیت کریمہ کو میں نے سرنامہ سفر بنایا، وہ آیت کریمہ اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیوں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات ہے۔ تو موت اور حیات کو ہم نے کیوں پیدا کیا، پہلے تم اسے سمجھ لو، اس لیے کہ سمجھ ہی تمہیں دی گئی، اور سمجھ سے جب تم نے بغاوت کیا ہے تو ایک سمجھانے والا ہر دور میں ہم نے بھیجا، جسے یا نبی کہا جاتا ہے یا رسول کہا۔ تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے بھی قیامت تک کا نبی اور رسول ہم نے بھیجا، اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب بھی قرآن حکیم کی شکل میں اس صاحب کتاب کے سینے پہ نازل کیا، جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ہم نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا، پہلے تو اسے سمجھ لو۔ تو فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ موت اور حیات کے بیچ میں ہم تم کو رکھ کر تمہارا امتحان لیں کہ تم میں حسن عمل کا مالک کون۔ صاف سیدھی سی بات ہے، میں اس زبان کو استعمال نہیں کروں گا کہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہیں وہ مجھے مجروح نظر آتی ہیں، اور ساز ہستی سے روشنی ہوئی آواز نشاط بار ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہے، میں اس زبان کا استعمال نہیں کروں گا۔ میں بہت آسان زبان کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں ایک ایک بات آرام سے اتر جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ موت اور حیات کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ اس کے بیچ میں رہنے والے صاحبان ارادہ، صاحبان اختیار، صاحبان تصرف انسانوں کا امتحان لیتے، اور امتحان کس چیز کا؟ حسن عمل۔ کہ ہم دیکھیں موت اور حیات کے بیچ میں جو تمہیں وقفہ ہم نے دیا ہے، اس میں حسن عمل کا امتحان تم پاس کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ یہ حسن عمل کا پرچہ بھینس کو تو نہیں دیا گیا، گائے کو تو نہیں دیا گیا، گدھے کو تو نہیں دیا گیا، درختوں کو تو نہیں دیا گیا۔ یہ حسن عمل کا پرچہ آپ کو کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کہ آپ تو آپ ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے جب اپنی امانت کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، آسمان کے لاجوردی شامیانے کے سامنے پیش کیا، اے آسمانوں اٹھاؤ ہماری امانت کو، اے زمین کے طبقات اٹھاؤ ہماری امانت کو، اے شامخ جبال اٹھاؤ ہماری امانت کو۔ پہاڑ کانپنے لگا، مالک ہمارے بس کا نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کا بوجھ سہار سکیں۔ زمین کہنے لگی مولا ہم کانپتے ہیں تیرے چاہو جلال اور روب سے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیں۔ اسی طرح آسمان چیخ اٹھا کہ مالک یہ امانت کا بوجھ ہم نہیں اٹھا پائے۔ رب العالمین نے، دیکھیے بڑی خاص بات کر کے جاؤں گا، اس لیے کہ بڑے خاص آدمی کے نام سے یہ مجلس منسوب۔ مولانا یاسین اختر مصباحی علیہ الرحمت فلسفے کی راہ پہ جب قدم رکھتے تھے تو فلسفہ مولانا یاسین کو اپنی فکر کا فلسفی نہیں بناتا تھا، بلکہ مولانا یاسین اختر مصباحی اپنی فکر کے ذریعے فلسفے کو نظریات اسلام کی راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمات علامہ یاسین اختر مصباحی، خطیب الہند علامہ عبداللہ خان اعظمی۔
اب ذرا سا غور کیجیے گا، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی کی روشنی میں بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا، اس لیے کہ یہی بات سمجھاتے ہوئے مفکر قوم و ملت حضرت مولانا یاسین اختر مصباحی اپنے زور تحریر کے ذریعے آپ کو سمجھا کر کے گئے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ لعلکم تعقلون، عقل سے کام لیجئے تو یاسین اختر سمجھ میں آئیں گے، لعلکم تعلمون، علم کا سہارا لیجئے تو ان کے نوادرات سمجھ میں آئیں گے، لعلکم تدبرون، تدبر سے کام لیجئے، تب مولانا یاسین اختر مصباحی نے آپ کو اپنی زندگی میں فکر و نظر کی جو شمع عطا فرمائی ہے اس کا اجالا آپ اپنی اگلی نسلوں تک پہنچتا ہوا محسوس ہو سکتے۔ میرے عزیزوں، امانت پیش کیا اللہ، زمین نے انکار کر دیا، اس نے کہا ہمیں بے زبان ہی رہنے دے، صاحب زبان ہو کر ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم تیرے عذاب کے ڈنڈے اور کوڑے سے ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم یہ امانت اٹھائیں۔ انکار کر دیا زمین نے بھی، انکار کر دیا آسمان نے بھی، تو کیا ابلیس کی طرح انکار کیا؟ نہیں، اپنی عاجزی، اپنی بے بسی کی وجہ سے انکار کیا تھا کہ مالک ہماری کمر ٹوٹ جائے گی، اے اللہ تو کمر توڑنے والا نہیں، کمر کو بچانے والا ہے، کمر بستہ بنانے والا ہے دنیا کو، مولا ہمارے بس کا نہیں ہے کہ تیری امانت ہم اٹھا سکتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا حَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ جس امانت کا بوجھ آسمان نہ اٹھا سکا، جس امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے زمین تھرا گئی، جس امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے جبل شامل نے ہاتھ جوڑ لیے، یہ انسان آگے بڑھ گیا اور اس نے بڑھ کے اس امانت کو اٹھایا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا نادان تھا یہ، بڑا جاہل بھی تھا یہ، ظالم بھی تھا یہ۔ اب ذرا اس فلسفے کو سمجھیے اور اس آیت کے سیاق کو سباق کو سمجھیے تو آپ کو لطف آئے گا۔ وہ امانت ٹھیک ہے، وہ امانت یہی حسن عمل تھا، وہ امانت یہی شریعت اسلامیہ تھی۔ تو شریعت اسلامیہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے جب ہم نے یہ بوجھ اٹھایا تو ہمیں عقل سے سرفراز کیا تاکہ اس بوجھ کو عقل سمجھے اور اس بوجھ کے ساتھ یہ عقل انصاف کر سکے۔ ہم کو ارادہ اور قدرت بخشی تاکہ ہم اپنے ارادے اور قدرت کے ذریعے اس حسین بوجھ کا جلوہ دنیا کو دکھائیں اور دنیا کو ہلاکت سے بچائیں۔ تو ہمیں جب دنیا میں بھیجا تو صاحب تصرف بنا کے بھیجا، صاحب اختیار بنا کے، اور بھیجنے کے بعد اپنی شریعت ہمارے سامنے رکھی۔ اے انسانوں، تمہیں عقل بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے علم کے ذریعے تم اس امانت کو کس طرح حفاظت میں لاتے ہو، اپنے عقل کے ذریعے۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کا تم استعمال کر لو گے تو تم سے پھر سوال کیا جائے گا۔ آسمان کسی چیز کا استعمال کر رہا، اسی دل سے تو ڈرا تھا، ہمارے پاس کا نہیں، ہمیں گونگا بہرا رہنے دے۔ زمین کبھی شکوا کرتی، آپ کھودتے ہو، پھاڑتے ہو، اس کا سینہ چیرتے ہو، اس میں بلڈنگ بناتے ہو، اس میں بم برساتے ہو، کبھی روئی؟ اسے کہا ہم ساکت و ساکت ہی رہیں گے، مالک ہمیں اسی طرح رہنے دے، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب ہم لے لیں گے۔ اختیار نہیں، اختیار بڑی خطرناک چیز کا نام ہے، اقتدار بڑی خطرناک چیز کا نام ہے، تصرف بڑی خطرناک چیز کا نام ہے، ارادے کا استعمال بہت خطرناک چیز کا نام ہے، مگر ارادے کا استعمال اگر شریعت کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ خطرناک نہیں ہے، شریعت کے خلاف کیا جا رہا ہے تو وہ خطرناک ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ خطرناک نہیں ہے، ایمان کی ہلاکت کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ خطرناک ہے۔ فرعون بن کر انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے کے لیے
کیا جا رہا ہے تو خطرناک ہے، اور سلیمان بن کر تخت سلیمان پہ سجدہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو انسان کے لیے باعث ہے سعادت و ثواب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ گئے حضرت انسان، آئے اس دنیا میں موت اور حیات کے بیچ میں پرچہ دیتے۔ یہ بچے حافظ ہوئے ہیں نا، آج ان کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہے، سرٹیفکیٹ سے پہلے امتحان ہوا، امتحان میں پاس ہوئے ہوں گے تب یہ سرٹیفکیٹ ملا، اور امتحان میں پاس ہونے کا ان کے ساتھ پاس ہونے کی شرط کیا ہے؟ 30 بار ان کو یاد رکھنا، یاد کر کے سنا دیا پاس ہو، نہیں سناتے نہیں پاس ہو۔ آپ میٹرک، 12، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، یہ ساری ڈگریاں ملی کب آپ کو؟ پاس ہونے کے بعد۔ نہ پاس ہوتے تو یہ ڈگری ملتی۔ اچھا وکالت کا 5 سال کا کورس ہے، 3 سال پڑھ کے 2 سال چھوڑ دیتے تو وکالت کی ڈگری ملتی۔ عالم کا کورس ہے، سیاہ ستہ کا منہ دیکھے بغیر واپس آ جاتے تو عالمیت کی ڈگری ملتی۔ تھیسس لکھنے کے لیے اگر تھیسس آپ نے نہ لکھا ہوتا تو آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی۔ تو مسلمان ہونے کی ڈگری ایسے ہی مل جائے گی، مومن ہونے کی ڈگری ایسے ہی مل جائے گی۔ اس ڈگری کے لیے بھی تو امتحان ہوگا۔ کبھی امتحان کے لیے حسن عمل کی بات کی جاتی ہے تو حسن عمل اسی وقت پیدا ہوگا نا جب حسن عقیدہ بھی ہو۔ تو سب سے پہلے حسن عمل کی بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات کہہ دی تھی کہ تم میں کوئی بھی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری ماں باپ آل اولاد اور سارے جہان سے زیادہ میری محبت تمہارے سینے میں راسخ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ عمل کا دار و مدار، عمل بہت اچھی چیز ہے، مگر حسن عمل کون سا ہے جس کے ساتھ حسن عقیدہ جڑا ہو۔ تو جب ہم حسن عمل کی بات کریں گے تو حسن عقیدہ ایٹومیٹک اس کے ساتھ جڑا ہوا تسلیم کیا جائے گا۔ وہ عمل تو حسن عمل ہو ہی نہیں سکتا جس کے پیچھے حسن عقیدہ نہ ہو۔ تو جب جہاں جہاں قرآن کریم نے حسن عمل کی بات کی ہے تو اس سے پہلے حسن عقیدہ پہ اس نے زور دیا ہے۔ حسن عقیدہ ہے تو پھر حسن عمل بھی معتبر ہے، حسن عقیدہ نہیں تو پھر حسن عمل بھی معتبر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستاربندی، حضرت علامہ عبید اللہ خان صاحب کی اعظمی۔ کفار و مشرکین لنگر چلاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا لنگر، کیا یہ حسن عمل نہیں ہے؟ پیاسوں کو پانی پلانے کا لنگر، کیا یہ حسن عمل نہیں ہے؟ کیا کفار و مشرکین غریبوں کی پرورش نہیں کرتے؟ تو غریبوں کی پرورش کرنا کیا حسن عمل نہیں ہے؟ کیا کفار و مشرکین غریب بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں کرتے؟ تو کیا تعلیم کا انتظام کرنا حسن عمل نہیں ہے؟ یہ سب حسن عمل ہے، مگر یہ حسن عمل ہوا منصورہ کیوں ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے ہوا میں راک کی طرح اسے حسن عمل کو اڑا دیں گے، اس لیے کہ اس حسن عمل کے پیچھے حسن عقیدہ نہیں ہے جس عقیدے کی بنیاد پر حسن عمل کی تعمیر کی جائے۔ تو بات کلیئر ہو گئی؟ اب ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا، اصل میں پھیلاؤں گا تو بہت زیادہ پھیل جائے گی بات، اس لیے کہ مضامین تو اس وقت بحر بیکرا کی طرح میرے سامنے آ رہا ہے، مگر تھوڑے سے وقت میں بات کو پوری کروں گا تاکہ سمجھ میں بات آ جائے کہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے۔ ہمارے مولانا چلے گئے اس دنیا سے، ہمیں تو دکھ ہے ذاتی طور پہ بھی اور جماعتی طور پر۔ مولانا یاسر اختر مصباحی علیہ الرحمت کا اس دنیا سے اٹھنا، علم کے ایک پاسدار کا اس دنیا سے اٹھ جانا، ایک نابغہ رازدار کا اس دنیا سے اٹھ جانا، قلم کے میدان کے شہسوار کا اس دنیا سے اٹھ جانا، فکر و نظر کے علم اور نشان کا اس دنیا سے اٹھ جانا، تو ایک ایسی شخصیت ہے جس کے جانے کے بعد ہمارے لیے ہمارے راہوں میں دوسرا یاسین اختر نہ دکھائی دے،
کیا ہمارے لیے دکھ اور تکلیف کی بات نہیں ہے؟ مگر انہوں نے جو حسن عمل کا پرچہ لکھا، جس طرح سے وہ حسن عمل کا پرچہ لکھ کے گئے، اب کیا اس کے بعد بھی انہیں مردہ کہا جائے گا؟ عام طور پہ تو ہے بھائی، نبض ہستی ٹوٹ گئی اس لیے مردہ ہے آدمی، آنکھیں پتھرا گئی اس لیے مردہ ہے آدمی، پیر نے چلنا چھوڑ دیا مردہ ہے آدمی، ہاتھ شل ہو گیا مردہ ہے آدمی، زبان خاموش ہو گئی مردہ ہے آدمی، دل کا دھڑکنا بند ہو گیا مردہ ہے آدمی، ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیا مردہ ہونے کی، ہم نے قبر میں ڈال دیا۔ یہی ہے نا مردہ کی بطور۔ یہ زمانے کی نگاہ میں لفظ مردہ کی تعریف ہے، مگر شریعت اسلامیہ کی طرف آئیے، قرآن پڑھیے اور قرآن مردوں کو کیسے پہچانواتا ہے وہ بھی پہچان لیجیے۔ قرآن کہتا ہے دیکھ رہے ہیں مگر وہ اندھے ہیں، دیکھنے والوں کو قرآن نے اندھا کہا، سننے والوں کو قرآن نے بہرا کہا، بولنے والوں کو قرآن نے گونگا کہا، چلنے پھرنے والوں کو قرآن نے مردہ کہا۔ کیا مطلب ہوا؟ حق جو حق نہ دیکھے وہ آنکھ رکھ کے بھی اندھا ہے، جو حق نہ بولے منہ رکھ کے بھی وہ زبان رکھ کے بھی گونگا ہے، جو حق نہ سنے کان رکھ کے سماعت بھی اس کی بہری ہے، جو حق کی راہ پہ نہ چلے پیر رکھ کر کے بھی وہ لنگڑا ہے، جو حق کی حمایت کے لیے ہاتھ کو نہ اٹھائے ہاتھ رکھ کے بھی وہ لولا ہے، اور جو حق کی راہ پر چلنے کی دعوت نہ دے یا چلے نہیں وہ اس دنیا میں رہ کے مردہ۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ مردہ وہ نہیں ہوتا جو موت کی آغوش میں چلا جاتا، یہ ہماری اصطلاحی زبان ہے جس میں ہم اس کو مردہ کہتے ہیں۔ ایک ہے زندگی اور ایک ہے موت۔ زندگی کہاں سے شروع ہوتی؟ جس دن سے آپ نے برتھ ڈے شروع کیا، ایک سال کا بچہ 1 سال کا ہو، 1 سال کی زندگی ہو گئی، برتھ ڈے۔ تو آپ زندگی کسی کی کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جس دن بچہ ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے، تاریخ پیدائش وہی میں لکھ رہے ہیں آپ۔ کالج میں لکھیے، اسکول میں لکھیے، پارلیمنٹ میں رکھیے، اسمبلی میں لکھیے، یونیورسٹی میں لکھیے، تاریخ پیدائش لکھی جا رہی ہے اور تاریخ موت بھی لکھی جاتی ہے۔ تو ذرا علم سے کام لیجیے۔ ماں کے پیٹ سے جس دن آپ برآمد ہوئے، آپ نے کہا یہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ زندگی کی ابتدا نہیں ہے۔ جس دن موت کے ذریعے آپ قبر کی آغوش میں چلے گئے، آپ نے کہا مر گئے۔ ماں کے پیٹ سے برآمد ہونا زندگی کی ابتدا نہیں ہے، اور موت کے دروازے سے قبر اور برزخ میں چلے جانا زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ ہم تمہاری زندگی کو آزمائیں گے کہ تم میں حسن عمل کا مالک کون ہے۔ تو پہلے زندگی چلی کہاں سے، اور زندگی نے پہلا نعرہ لگایا کہاں، اور زندگی نے پہلی بات قبول کہاں کی، وہاں تو چلو۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف خدا تھا، سب عدم تھا، سب خوف کے مومن تھے، مگر علم الہی میں ہم بولتے ہیں نا عدم اور وجود۔ عدم کا مطلب کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ وجود کا مطلب کیا؟ زندگی اور ظہور۔ تو عدم میں تھے ہم سب، رب کی مشیت ہوئی کہ وجود میں لایا جائے، کن فیکون، ہو جا، ہم ہو گئے۔ کل افسانہ تو اتنا ہی ہے نا بھائی، عدم سے وجود میں ہمیں لایا، موت کے ماحول میں تھے، زندگی کے ماحول میں لایا۔ وہ عدم موت، یہ وجود زندگی۔ اب زندگی مل گئی تو پھر موت نہیں۔ یہ جنازے کا اٹھنا موت نہیں۔
یہ قبر میں جانا موت نہیں۔ تو پہلے تو ہم نے دیکھی کہ زندگی کی ابتدا طبیعت لگ رہی ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا، بالکل ABCD کی طرح بول رہے ہیں، سمجھیے گا بات کو۔ زندگی کی ابتدا روز ازل، اچھا پیدا ہو گئے، زندگی مل کے وجود مل گئے، اس وجود کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ جلسہ بلایا گیا نا ہمارے رئیس التحریر کے نام سے، عزیزم مولانا نعیم اختر اور ان کے سارے ساتھی اور اس ادارے کے تمام مخلصین مدرسین سارے لوگوں نے مل کر کے یہ ایک اجلاس بلایا نا۔ اچھا اس اجلاس میں ہمارے مصباحی صاحب، ہمارے نعیمی صاحب، یہ سارے لوگ بلائے گئے اور آپ بھی بلائے گئے، ہم بھی بلائے گئے۔ اب جس مقصد کے لیے بلائے گئے تھے اس اجلاس میں ایک خطاب ہونا تھا، ایک ایڈریس ہونا تھا۔ معلوم یہ ہوا، غور سے سنیے بات، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تحریر کر رہا ہوں۔ جب بلا دیے گئے تو اب کچھ پیغام تو جائے گا نہیں، تو ساری کائنات کو اس نے پیدا کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیتا نہیں، اس نے طے کیا کہ ہم ایک اجلاس عام بلائیں گے، ایک عمومی جلسہ کریں گے۔ تو رب العالمین نے اعلان کیا عمومی جلسے کا، اور عمومی جلسے میں کتنوں کو بلایا؟ دلی کی آبادی 3 کروڑ تک جا رہی ہے، یہاں تو 3000 آدمی بھی نہیں، مگر کس نے بلایا تھا روز ازل اپنا جلسہ کہ جتنے انسانوں کو پیدا کیا ہے آج تک ان کو بھی بلا لیا، اور جتنوں کو قیامت کی صبح تک اس دنیا میں بھیجے گا ان کو بھی، سب کو ایک ہی جگہ بلا لیا۔ اب جب ہم کھڑے ہوئے وہاں تو دیکھا ہمارے بازو میں تو ماں بھی کھڑی ہے، بازو میں باپ بھی کھڑا ہے، بازو میں بیٹا بھی کھڑا ہے، بازو میں پوتا بھی کھڑا ہے، قیامت تک جتنے بھی اس دنیا میں آنے والے ہیں سب وہی کھڑے ہیں۔ جب سب اکٹھا ہو گئے تو فرمایا الستو بربکم، تم لوگ بتاؤ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قرآن ہے نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم سبوں نے کہہ دیا ہاں تو ہی ہمارا رب۔ وہی سب تھے، یہ جو آج ماں کہلاتی ہے ہمارے ساتھ کھڑی تھی، یہ جو باپ کہلاتا ہے ہمارے ساتھ کھڑا تھا، یہ جو اولاد کہلاتی ہے ہمارے ساتھ کھڑی تھی، سب ایک ہی جگہ تھے، اور سب نے کہا الستو بربکم۔ جب پوچھا تو کہا قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ کہا پہچان کروا دیا ہے، بھولنا مت، پیدا کرنے والے سے غداری مت کرنا، پیدا کرنے والے سے نافرمانی مت کرنا۔ تم سب کی شہادت ہم نے ایک ساتھ لی ہے، مگر دنیا میں ایک ساتھ نہیں بھیجیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بھیجیں گے۔ پہلے باپ کو بھیجیں گے، پھر بیٹے کو بھیجیں گے، پہلے ماں کو بھیجیں گے، پھر بیٹی کو بھیجیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو پیدا کب ہوئے، وجود میں کب آئے؟ جس دن ہم نے کہا تھا قالوا بلا، ہم نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب۔ اب باری آئی بھیجنے کی، تو وجود مل گیا، تو میں نے آپ سے کہا کہ اب موت نہیں، موت سے نکل کے آئے، تو پھر یہ موت کیا ہے؟ مر گیا۔ اجی میاں موت کیا ہے پہلے اسے بھی قرآن سے سمجھ لو۔ قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقۃ الموت۔ تو مزہ کیا ہے؟ مزہ چکھنے ہی کی تو بات کی ہے قرآن، اس چیز کا مزہ موت۔ آیت کریمہ کا ٹکڑا کیا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
تو ہم کھٹے کا مزہ چکھتے ہیں کہ نہیں؟ میٹھے کا مزہ چکھتے ہیں کہ نہیں؟ چائے کا مزہ چکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور ہر چیز کا مزہ الگ الگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مگر یہ مزے کا کوئی حصی وجود نہیں ہے بھائی صاحب. یہ مزہ تارے عنکبوت سے بھی زیادہ لنگڑا لوگا ہے. اس کی کیا مجال کی انسان کی حقیقت کا خاتمہ کر دے. اس کی تو حیثیت کل ایک گھونٹ پانی کی کلی کی ہے. آپ نے مٹھائی کھایا، زبان میں مزہ چکھ لیا، مگر ایک گھونٹ پانی لے کر آپ نے جہاں کلی کر دیا، مزہ بے موت مر گیا. یہی موت ہے. موت کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی زندگی کا وجود چھوڑ لے. ٹھیک ہے، مزہ چکھنا ہے، سب کو چکھنا ہے. نبیوں نے بھی چکھا ہے، ولیوں نے بھی چکھا ہے، مولانا یاسر اختر بسماعیل نے بھی چکھا ہے، کل ہم کو آپ کو بھی چکھنا ہے. مگر اس موت کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے. یہ صرف مزہ ہے، اور مزہ کی حد سے وجود نہیں ہوتا. مزہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. پانی پینے سے ہی اس مزہ کو آپ ختم کر دیتے ہیں. کسی بھی چیز کا مزہ ہو، آپ نے اس مزہ کو، کب تک وہ مزہ ہے زبان پر، جب تک دوسری چیز اس کی جگہ نہ لے لے اور دوسری چیز کا مزہ زبان کے اوپر مسلط نہ ہو. تو جنازے کا اٹھنا موت کی علامت نہیں ہے، انتقال کر جانے کی علامت. کیا ماں کے پیٹ سے جب ہم برآمد ہوئے تھے اس سے پہلے ہم زندہ نہیں تھے؟ یہ قرآن کریم کیوں کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. تو آپ نے قرآن کی دستار بھی ہو رہی ہے، اس لیے ساتھ ساتھ میں قرآن کریم کے سیاق و سباق بھی پڑھتا جا رہا ہوں تاکہ اس جلسے کو ایک دم دینی اعتبار سے معجون مرکب بنا دیا جائے اور ہر چیز کو کہیں نہ کہیں سے سمیٹ کے آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. دیکھیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. طبیعت لگ رہی ہے، مچل کے بولو سبحان اللہ، کڑک کے بولو سبحان اللہ، فلانا بولو ٹھکانا بولو. یہ سب نہیں چھوڑیں گے تو اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اجی پہلے پکڑو تو کائے کو نعرہ بازی کر رہے ہیں؟ پہلے پکڑو. اب پکڑنے والا چلاتا نہیں ہے، مسجد کی طرف پڑھتا ہوا قدم بولتا ہے کہ اس نے نہ رسول کا دامن چھوڑا ہے، نہ غوث کا دامن چھوڑا ہے، نہ خواجہ کا دامن چھوڑا. نماز ایک وقت کی نہیں پڑھنا نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑتے. خواجہ صاحب کو بھی دھوکہ دو، غوث پاک کو بھی دھوکہ دو، اپنے کو بھی دھوکہ دو، اپنے دین کو بھی دھوکہ دو. کیا فائدہ اس سے؟ تو کام کی باتیں نہیں. یہ انتقال کیا ہے، اس نے مرا نہیں. اور بزرگان دین شربت دیدار پینے کے لیے بیتاب ہو کر جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے لفظ انتقال نہیں بولتے، لفظ وصال بولتے ہیں. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویت ہے اس گل سے ملاقات کی رات. اور ہمارا بھی ایک شعر سن لیجیے، پوچھو نہ نکیر. ہاں بھائی چوری کا نہیں، پوچھو نہ نکیرو تم یہ کون ہے ہم سے، پوچھو نہ نکیرو تم یہ کون ہے ہم سے. ارے رکھا ہے یہاں ہم نے قدم آپ کی خاطر. آپ ذرا سوچو تو ہے کیسا حسین منظر ہے. انتقال کہاں سے ہوا؟ چلے ہاں بچے ہیں، بہت بہت شکریہ بھائی. دیکھیے کہاں سے آپ انتقال کر رہے ہیں. روز ازل سے آپ نے انتقال کیا. انتقال کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو، مرنے کو نہیں کہتے. اے بھیا چپ چاپ دھیرے سے پلا دیا، ہٹاؤ، ختم کرو. نہیں پانی ضرور پلاؤ لوگوں کو، مگر دھیرے دھیرے تاکہ بات میں بیٹھ جائے. نہیں پلاتے رہو بیٹا، پانی پلاؤ. بڑھ جائے گا. خیر سنیے، جگہ ولاس کو بڑھ جائے گا. گرمی کے دن ہیں، دھیرے دھیرے پلاتے رہو. سنیے غور سے، آپ انتقال کر گئے. کہاں سے؟ وہاں سے. تو انتقال کر کے آئے کہاں؟ باپ کی پیٹھ ہوئی. اس وقت بھی آپ زندہ تھے. پھر انتقال کا حکم ہوا. کہاں آ گئے؟ ماں کے پیٹ میں انتقال کیا. انتقال کرنے والا کہیں ایک جگہ باقاعدہ ٹھہرتا نہیں ہے.
وہ ٹائم ٹو ٹائم منتقل ہوتا رہتا ہے. اب ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ تھے کہ نہیں، کھانا بھی مل رہا تھا، پانی بھی مل رہا تھا، صحت بھی مل رہی تھی، سب مل رہا تھا یا نہیں مل رہا؟ زندہ نہیں رہتے تو آتے کدھر؟ یہ منتقل ہوئے. اچھا وہ چھوڑو، آج میں نے بھی انتقال کیا. عبید اللہ میں نے بمبئی سے انتقال کیا، اور انتقال کی صورت رفتار اتنی تھی کہ 2 گھنٹے میں دلی آ گیا. ابھی آپ یہاں سے تقریر کر کے میں پھر انتقال کرنے جا رہا ہوں، اور میں انتقال کرنے کہاں جا رہا ہوں؟ آیا کہاں سے انتقال کر کے؟ بامبے سے. آپ کے یہاں سے انتقال کر کے کہاں جا رہا ہوں میں؟ اندور. تو کل تھوڑی دیر تک میری حیات وہاں رہے گی، پرسوں کے لیے پھر حکم ہے انتقال کرو، تو پرسوں میں وہاں سے انتقال کر کے جودھپور چلا جاؤں گا، وہاں سے پھر انتقال کر کے بیکانیر چلا جاؤں گا، وہاں سے انتقال کر کے بامبے چلا جاؤں گا. میں تو ہر روز تقریباً انتقال کرتا رہتا ہوں. یہ بھی انتقال ہے. ذاکر نگر محلے سے نکل کر پارلیمنٹ گئے آپ، تو آپ نے یہاں سے انتقال کیا وہاں کے لیے. تو ماں کے پیٹ میں تھے، 9 مہینے کی زندگی وہاں دے دی، کہاں انتقال کر. یہاں آنے کے پہلے لکھ دیا کہ اتنے دنوں تک تمہیں اس مستقر میں ہم رکھیں گے، کل اجل مسمى. اس کے بعد پھر تم کو انتقال کرنا ہوگا. پھر یہاں سے انتقال کیا. قبر کہنے کو ایک چھوٹا سا گڈھا ہے، مگر قبر یہ جہنم بھی ہے اور جنت بھی. عالم ارواح کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، عالم برزخ ہمارے سامنے نہیں ہے. اچھا ایک بات اور کہوں، اور بڑے مزے کی بات ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے اس دنیا میں آنے کی ڈھول پیٹتا ہے یا نہیں پیٹتا؟ آتے ہی ڈھول پیٹتا ہے وہ، چلی چلا شروع، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں جب وہ روتا ہے نا؟ یہ رو کیوں رہا ہے بھائی؟ ہنستا ہوا کیوں نہیں ہے؟ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا کیوں؟ گاؤں پیدائش. ہم جس گھر پہ رہتے ہیں ہم کو اپنے گھر سے زیادہ اچھا گھر کسی کا نہیں لگتا. ایک شاعر نے انسان کی فطرت پہ دستک دے کے کہا، ساری دنیا گھوم کے لوٹا مگر، ساری دنیا گھوم کے لوٹا مگر مجھ کو میرا گھر بہت اچھا لگا. ہر آدمی اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا؟ سعودی عرب میں سروس کر رہا رہنے والا ہندوستان کا لوٹا کہ نہیں لوٹا؟ کوئی کہیں بھی چلا جائے اپنے گھر سے اس کی وابستگی، اپنے گھر کو لوٹنا ہے اس کو. اور گھر کو لوٹنے کا ارادہ ہی نہ کرے تو اس سے بڑا کوئی نالائق ہے کیا؟ پھر تو کہیں پھنسے گا نا وہ جو گھر نہیں آئے گا. تو گھر کہاں تھا بھائی صاحب؟ آپ کہاں تھے؟ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ سے کہاں کہا گیا تھا؟ کھاؤ آدم، پیو آدم، ہوا آرام سے رہو. کہاں؟ جنت میں. تو ماں تو وہاں سے آئی نا، باپ تو وہاں سے آیا نا، تو گھر تو وہی ہے نا. جانا تو گھر ہی ہے نا. پردیسی کو پردیسی گھر نہیں پہنچ سکا تو کتنا بد نصیب. نہیں پہنچ پایا گھر، کیوں؟ سانپ نے ڈس لیا. گھر نہیں پہنچ پایا بیچارہ. گھر نہیں پہنچ پایا کیوں؟ آگ میں جل گیا بیچارہ. گھر نہیں پہنچ پایا. گھر نہیں پہنچ پایا کیوں؟ بحری جہاز سے آ رہا تھا، جہاز ہی ڈوب گیا بیچارہ. گھر نہیں پہنچ پایا. گھر کی مٹی بیچارے کو نہیں ملتی. ہوائی جہاز سے آ رہا تھا، ہوائی جہاز میں آگ لگ گئی. کچھ ٹکڑے یہاں گرے، کچھ ٹکڑے وہاں گرے. ہم آپ کے حاصل سے
کاش بیچارے کو گھر نہیں ملا. ارے گھر والوں، پہلے گھر کا تعین کر لو کہ گھر ہے کہاں. گھر چھوڑ ہی کے نہ آئے ہو، اب تھوڑے ہی دن کے لیے نہ بھیجا. آج مولانا یاسین اختر صاحب اپنے گھر چلے گئے، انہیں ان کا گھر مل گیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے گھر کو حدیث کی روشنی میں دیکھا، انہوں نے گھر کو قرآن کی آیتوں میں پڑھا، انہوں نے گھر کو جانے کے لیے تہجد کی نمازوں کو اپنایا، انہوں نے گھر کو جانے کے لیے حدیث مصطفیٰ کو لکھا، انہوں نے گھر کو جانے کے لیے تفسیر مصطفی لکھی، انہوں نے گھر کو جانے کے لیے فقہ اسلامی کی خدمت کی، انہوں نے پرچہ لکھنا شروع کیا، حسن عمل کا پرچہ لکھتے رہے، کبھی تحریر کے ذریعے پرچہ لکھا، کبھی تقریر کے ذریعے پرچہ لکھا، کبھی قلم کی روشنائی کے ذریعے پرچہ لکھا، کبھی تفسیر کے اظہار کے ساتھ پرچہ لکھا، کبھی تدوین کی بنیاد پر پرچہ لکھا، کبھی تعمیر دین کی بنیاد پر پرچہ لکھا، کبھی مدرسہ و دارالقلم کی شکل میں پرچہ لکھا، کبھی مسجد قادری کی شکل میں پرچہ لکھا. وہ آدمی تو حسن عمل کا پرچہ لمحہ لمحہ لکھتا رہا، نس نس اس کی پرچہ لکھتی رہی، فکر و نظر اس کے پرچے لکھتے رہے، علم و عمل اس کے پرچے لکھتے رہے. ایسا پرچہ لکھ کے جانے والا ٹاپ ہو کر کے اس دنیا سے گیا ہے، جس پرچہ کے لکھنے والے کو آج کی یہ دنیا سلام کرتی ہے. جانے والا حسن عمل کا غازی تھا، جانے والا قلم کا شہسوار تھا، جانے والا دین مصطفیٰ کا محافظ تھا، جانے والا شریعت مصطفیٰ کا پاسدار تھا. اس طرح وہ پرچہ لکھ کر کے جاتے ہیں، اور جب ایسے لوگ پرچہ لکھ کے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے آؤ ڈگری لے لو، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. نفس مطمئنہ ہم تجھ سے راضی، تو ہم سے راضی ہو جا، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مجاہدین اسلام، علماء اہل سنت، علامہ یاسین اختر مصباحی، دارالقلم. حسن عمل لیبلوکم ایکم احسن عملا. تھوڑے دن کی زندگی دیا، تھوڑے دن کا ارادہ دیا، تھوڑے دن کا علم دیا، تھوڑے دن کی عقل دیا، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کہ وہ بوجھ جو اٹھا دیا تم نے بڑھتے نادان ہو. اب کیا ہوگا؟ بوجھ اٹھایا، امور شریعت کا بوجھ اٹھایا. اس آیت کی تفسیر یہی ہے، علت و حرمت کی حفاظت کا بوجھ اٹھایا، عقیدہ و عمل کے تحفظ کا بوجھ اٹھایا، علم و عمل کی محافظت کا بوجھ اٹھایا. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. بڑھ کے اٹھا لیا اسے. اور آگے سنیے، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ انسان ظالم بھی تھا، جاہل بھی. پروردگار ہم تیرے گنہگار بندے تیری بارگاہ میں عرض سوال کرتے ہیں. علامہ اقبال جیسا جگر نہیں رکھتے کہ دعا کریں. عرض سوال کیا ہے؟ عرض سوال بولو. مالی تو نے ہم کو جاہل بھی کہا اور ظالم بھی کہا. انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان ظالم بھی تھا اور جاہل بھی تھا. اے رب العالمین، ارے تو نے زمین سے کہا تھا کہ بوجھ اٹھا، اس نے تو انکار کر دیا. آسمان سے کہا، اس نے بھی ہاتھ جوڑ دیا. پہاڑوں سے کہا، وہ بھی لرز گئے. وہ لوگ تو نہیں کر گئے، اور تو نے بھیجا تھا امانت کی اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ. نہ پہاڑ نے اٹھایا، نہ زمین نے اٹھایا، نہ آسمان نے اٹھایا. تو مولا اس انسان نے تو اٹھا لیا، تو اب اٹھانے والے کو تو ظالم کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کو جاہل کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کی تو تعریف کرنی چاہیے تھی نا. اس کے تو سر پہ تاج کرامت کا پھول نہ برسانا چاہیے تھا. تو کہہ رہا ہے انہو کان ظلوما جہولا، یہ بوجھ اٹھانے والا ظالم بھی تھا، جاہل بھی تھا.
قسم خدا کی قرآن کا معجزہ ہے. کیا بات ہے، انہو کان ظلوما جہولا میں میرے بھائی. اللہ